بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی مجھے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بات کہہ دیا کریں جو میں آخر میں کہتا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینلز کو نہیں کیا سبسکرائب تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ اہم گفتگو جو آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے۔ ممکن ہے کچھ اس سے آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مدد مل جائے۔ ناظرین کرام، بھارت میں ایک بڑا ہی متعصب بی جے پی کے نیتا ہیں سبرامنیم سوامی۔ یہ پارلیمنٹ کا ان کا سمجھیے لیڈر ہے۔ اس بندے نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں 2018 میں 19 میں دعویٰ کیا تھا کہ 2021 میں انڈیا میں کوئی مسلمان یا عیسائی آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کہ تب تک ان کا صفایا ہو چکا ہوگا۔ جس حساب سے شروع ہوئے تھے اس سے تو لگتا تھا کہ ہو ہی جائے گا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ ان کے ارادوں سمیت ان کو اللہ موت دے دی، اللہ نے ان کے ارادے ختم ہو گئے اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو، عیسائیوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، تو انہوں نے تو واقعی ان کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ آج سبرامنیم سوامی نے اپنے وہاں ان کی پارلیمنٹ میں جو جوتے مارے ہیں نا اجیت ڈوال کو، ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کو، اگر اس میں ذرا سی غیرت و شرم ہو تو وہ ڈوب کے مر جائے۔ ہوا یہ کہ اس مرتبہ بھی امرناتھ یاترا جو چلتی ہے وہاں پہ، اس پہ غالباً حملہ ہوا ہے یا کوئی شرارت ہوئی ہے، اس نے اس کا بھی ذمہ دار جو ہے اس کو اجیت ڈوال کو ٹھہرا دیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ایک تھرڈ کلاس قسم کا بیوروکریٹ ہے جس نے مودی کو پاگل بنا کے، الو بنا کے، جھوٹے اپنے کارنامے سنا کے پہلے یہ بن گیا، اس کا آئی بی کا ڈی جی بن گیا، اس کے بعد یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن کے ہمیں بیوقوف بناتا رہا، اور آج اس نے بھارت کا وہ حال کر دیا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹتا۔ ناظرین کریم، سبرامنیم سوامی نے اپنے اس خطاب میں اجیت ڈوال کے ساتھ اس کے دو اور ساتھی مہادیو اور ایک اور کوئی صاحب ہیں، ان کو بھی بڑا ذلیل کیا ہے کہ تم بھی بڑھ کے، اور یہ جو گروپ ہے امت شاہ کا اور وہ جو سوامی ہے ان کا کم بخت، وہ چیف منسٹر ہے یو پی کا، اس کو، وہ جو سوامی ہے اس کو بڑا ان کو ذلیل کیا کہ تم لوگوں نے گمراہ کر کے اس کو مودی کو ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ یہ جو بندہ تھا نا جی اجیت ڈوال، اس نے بہت بیوقوف بنایا۔ اللہ جانے کہ آج جنتر منتر یہ کرتا تھا کہ مودی جیسے چلاک اور ہوشیار لوگ بھی اس کے گچھے میں آ جاتے تھے۔ اس نے انڈین گورنمنٹ کو پہلے اس نے 2 تھیوریاں انٹروڈیوس کروائی تھی۔ پہلے تو اس نے یہ کی تھی، یہ کہتا تھا کہ جی آپ کو ضرورت کیا ہے پاکستان میں اپنے بندے بھیج کے خود کو ذلیل کروانے کی؟ آپ آئی ایس آئی کی طرح کام کریں۔ آئی ایس آئی کا ایجنٹ کبھی دنیا میں آج تک پکڑا گیا ہے؟ تو آپ نے جو یہ سباش کو وہ جو پکڑایا ہوا ہے، آپ نے اپنے جاسوس یہاں پکڑائے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے بس ذیلی ہیڈ کوارٹر وہ بنائیں ادھر۔ اس نے بنائے تھے نا دبئی میں، آپ کو پتہ ہے ان کا راہ کا بڑا مضبوط آفس ہے جہاں ساری پاکستانی ڈیلنگ ہوتی ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ وہاں ان کے جو ٹیررسٹ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں ادھر سے بیٹھے ہیں، ان کو بلاؤ، ان سے رابطہ کرو، ان کو پیسے دو اور اپنا کام کراؤ، اور ایم کو ایم سے اپنا کام کراؤ۔ خیر وہ ان کے دونوں ارادوں کو اللہ نے غرق کر دیا، واللہ خیر الماکرین۔ اب دوسری جو اس کی تھی نا، اس نے بیوقوف بنایا ہوا تھا اس کو انڈیا کو، اور وہ صحیح بنایا ہوا تھا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اب جو مرضی امریکہ کہتا رہے، جو مرضی صدر جو بائیڈن یہ سٹانس لیتے رہے، لیکن یہ بات اجیت ڈوال کہتا تھا کہ قیامت تک امریکہ نہیں جائے گا افغانستان سے۔ امریکہ نہیں جائے گا تو اس کا مطلب لڑائی تو لگی رہے گی، اور لڑائی لگی رہے گی تو ہم یہاں اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں پہ
سیل جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے اور یہاں سے ہم لانچنگ پیڈ بطور لانچنگ پیڈ اسے استعمال کریں گے، پاکستان میں تقریب کاری کروائیں گے، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کام کرایا۔ این ڈی ایس کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا، نارتھ کے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ملے، یہ امر اللہ صالح، یہ وہ جو حمداللہ اس کو ملا تھا، نواز شریف کو، یہ سب وہی لوگ ہیں نا جو پاکستان کے خلاف یہ پورے انڈیا میں ان کی ایک بڑی ایک سمجھیے ایک لابی ہے، ان کی بیگمات خریداری کرنے کے لیے دلی وغیرہ میں جاتی تھیں اور وہ ان کو میلے ٹھیلے اور وہ دکھایا کرتے تھے، ان کو خاصا بیوقوف انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ ان کے بچے بچیاں آپ بھی ادھر ہی ہیں، دلی شلی میں ہی ہیں، ادھر یونیورسٹیوں میں، اور ادھر وہ ہالی ووڈ اور لالی ووڈ اور فالی ووڈ کیا کیا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کے چکر میں اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا۔ کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، دہشت گردی بھی جاری تھی، تقریب کاری بھی جاری تھی، پاکستان میں ان کو وہ سرخے اور وہ جو دہشت گرد لیبرل ہیں، خونی لیبرلز وہ ملے ہوئے تھے، وہ ادھر سے ان کا ڈھول بجاتے رہتے تھے، باہر سے حملے ہوتے رہتے تھے۔ چائنا کو خاص طور سے نشانہ بنایا ہوا تھا، سی پیک کو خاص طور سے۔ آپ کو پتہ ہے آخری دنوں میں یہ اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ امریکہ اس کی طرف سے بیان یہ آیا، انڈین فورن جو ان کی منسٹری ہے اس کے اسپوکس مین نے کہا کہ جی چین اور پاکستان جن علاقوں سے یہ سی پیک گزار رہے ہیں نا، کشمیر میں اور گلگت میں اور سکردو میں، وہ تو انڈیا کے علاقے ہیں، تو وہ ہمیں واپس کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مضبوط موومنٹ بن جائے گی، امریکہ بھی اس کے خلاف ہے، یہ بھی ہم یہ اٹھا دیتے ہیں، چمچہ گیری کا بھی اچھا خاصا موقع مل جائے گا، کیونکہ آخری دنوں میں اور یہی بات ان پہ الٹی بھی پڑ گئی۔ آخری دنوں میں انہوں نے اتنا زور لگایا پاکستان کے خلاف، خاص طور سے سی پیک کے خلاف، کہ جیسے ایسے آپ بند کرا کر ہی دم لیں گے، لیکن اس طرح تو آپ کو پتہ ہے یہ کام نہیں نہ ہوا کرتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی تو کچھ شاید دماغ پیدا کیے ہی ہوں گے، وہ بھی داؤ نہ چلا، اور اتنی تیزی سے بھاگا امریکہ یہاں سے کہ اس نے تو وہ سیگون کی جو یادیں ہیں وہ تازہ کر دیں لوگوں کے دلوں میں۔ یہاں صرف ایک ان کو پریویلیج ملا کہ طالبان میں بھاگتی ہوئی فوج نے حملہ نہیں کیا، یہ طے پا گیا تھا کہ بھائی جو روس کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب روس نے اعلان کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، روس واپس جا رہا ہے، تو طالبان نے ان کی جو ٹینک شینک جو بندے جو فوجی سے ان کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور اتنی بری طرح مارا تھا کہ وہ دنیا کی ایک بھیانک تاریخ بن گئی جس نے توڑ دیا۔ انہوں نے روس کی USSR کی کمر توڑ دی تھی اس وقت، جس کے بعد وہ بکھر گیا تاش کے پتوں کی طرح۔ اب امریکہ نے تاریخ سے سبق سیکھا تھا، وہ سیگون سے بھی جب بھاگے تھے تو حملوں میں ہی بھاگے تھے نا۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے یہ ضمانت لی، امریکہ نے یہ اپنی انقلابی شفٹ کی اپنی پالیسی میں ماضی کے برعکس، اور پاکستان نے شفٹ یہ کیا کہ جب امریکہ بھاگتا ہے نا تو پیچھے بڑا ہی گند چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو پاکستان نے شروع سے یہ ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اس گند کی صفائی جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے ہم نے کرنی ہے۔ طالبان کی قیادت کو انہوں نے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا تھا کہ اب دنیا کے تقاضے بدل گئے ہیں، اب آپ ماضی والے طالبان نہیں رہ سکتے، اب آپ کو اپنے اس میں لچک لانی پڑے گی رویے میں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ روس اور چین بھی شامل تھے، کیونکہ دیکھیے نا روس تو ماضی کا ڈسا ہوا ہے ان کا، اور چین میں جو مسلمانوں کی تحریک ہے ان ڈر تھا کہ کہیں ادھر بھی نہ کوئی کام شروع کر دیں یہ، تو پہلے یہ ضمانتیں لے کے انہوں نے اس کے بعد وہ شامل ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرایا، اور یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ سارا طے شدہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی ایسے کہے نا کہ ان کے روزانہ کو پالیسی شفٹر ہے، نہ یہ سب طے شدہ ہے۔ کابل پہ ان کو پتہ تھا کہ طالبان ایسے قبضہ کریں گے، ایک بس کام ہو گیا ان کے بغیر کہ اشرف غنی نے بھاگنے میں بڑی جلدی دکھائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیسہ بڑا لے کے بھاگا ہے۔ یہ جو صدارتی محل ہے نا اس کے کونوں خدروں سے ڈالروں کے بکسے بھرے ہوئے برآمد ہو رہے ہیں، اور اللہ طالبان کی مدد کر رہا ہے۔
انہوں نے تو ان کا ناطقہ بند کر دینا تھا، پیسے ان غریبوں کو دے نہیں رہے، سارا کوئی لے لو کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو اب اجیت ڈوبھال صاحب کے لیے سوائے اس کے کوئی نہیں رہا اسکوپ باقی کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی یہ کرتے رہیں گے جس کا اب وہ پاکستان ادھر سے ہٹیں تو بیرون ممالک میں انہوں نے کام شروع کر دیا، پاکستان کے خلاف 10 20 بندے اکٹھے کر کے مظاہرہ کروا دیتے ہیں، اور وہ یعنی امارت اسلامیہ کے خلاف مظاہرہ کراؤ بھائی، ان کا نام لو، پاکستان کی جان کو کیوں روتے ہو؟ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے، کوئی پاکستانی نمائندہ نظر آیا آپ کو حکومت سازی میں؟ کوئی پاکستان کا عمل دخل نظر آیا ہو کہ پاکستان نے تو تشویش کا اظہار بہت زیادہ کیا ہو؟ نارمل طریقے سے ہو گیا سارا کچھ۔ تو ناظرین کرام، یہ صورت حال ہے جس کی وجہ سے اب انڈیا کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اس نے موذی نے مروایا ہم سب کو، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ نے میرے کل غیر حاضری پہ کا خاصا نوٹس لیا ہے، اور مجھے کچھ دوستوں نے کال بھی کی اور واٹس ایپ پہ بھی صحت کے حوالے سے کہا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی کچھ کرنے کی، ویسے بھی اب میں نے سوچا کہ اتوار کو ایک چھٹی تو کر لیا کروں۔ آپ کا بہت شکریہ۔